نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آئیے آج ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سنتان دیتا ہے، اولاد دیتا ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچہ دیا، اور ایسا ہر آدمی خوشی مناتا ہے پورے دنیا میں، سوائے ہمارے بر صغیر کے کچھ علاقوں میں بیٹا کے پیدائش پر تو بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن بیٹی کے پیدائش پر تھوڑا آدمی زیادہ خوش نہیں ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ناک منہ چڑھاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو آج ہم لوگ مل جل کر کے تلاشیں گے، اور سبب ہے کیا سبب ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں گے اور اس کو دور کریں گے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے جہیز کا۔ جو ہمارے یہاں شادی بیاہ میں لوگ مانگتے ہیں، فہرست لے کے آتے ہیں، لڑکی والے کو پریشان کرتے ہیں اور جہیز مانگتے ہیں، تو پریشانی کا سبب یہ ہے، اور اس جہیز دینے کی وجہ سے کیا کیا خرابی ہوتی ہے لڑکی والے کے گھر میں اور سماج میں، اور جس کا سبب جہیز بنتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ جہیز دیتے ہیں، آپ کے پاس ایک بیٹی ہے، دو بیٹی ہے، تین بیٹی ہے۔ پہلے بیٹی کے وقت میں آپ کی کمائی اچھی نہیں تھی اور آپ نے جو ہوا آپ اپنے بیٹی کو دے دیا۔ دوسرے بیٹی کے شادی کے وقت میں آپ کی نوکری لگ گئی، یا آپ سعودی عرب آ گئے، یا خلیج آ گئے، یا کسی بدیس ملک میں چلے گئے، یا حالت اچھی ہو گئی تو اس کو کچھ زیادہ دے دیا۔ اب یہاں سے دیکھیے بیماری شروع ہوتی ہے سماج میں، معاشرے میں، گھر میں، کہ بڑی بیٹی جس کو آپ نے کم دیا تھا وہ یہ سوچے گی کہ ابا امی ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں، اور ہم سے زیادہ اپنے چھوٹی سے محبت کرتے ہیں، اور وہ زندگی بھر کے لیے گرہ باندھ لے گی، دل میں اس کو تکلیف رہے گی، چہ جائے کہ شادی کے بعد جو اپنے جس گھر میں گئی ہے اس گھر میں زیادہ مالدار ہو جائے، وہ اس گھر میں اس کے پاس زیادہ دولت ہو جائے۔ اس سے کچھ نہیں، ماں باپ کے دیے ہوئے چیز کو عورتیں تقدس سمجھتی ہے، ان کے نزدیک وہ انمول ہوتا ہے، اور اسی لیے زندگی بھر دکھی رہتی ہے، چاہے اس کا اظہار باپ ماں سے کرے یا نہیں کرے۔ ایک خرابی۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ بیٹے لوگ جو ہوتے ہیں آپ کے، جب بیٹی کے اور بیٹا کا باپ کے میراث کو تقسیم کرنے کا وقت جو آتا ہے، باپ کے دولت کو تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے، تو بیٹا سب یہ ارچن لگاتا ہے، اس میں یہ روڑا اٹکاتا ہے کہ تمہارے شادی پر اتنا خرچ ہوا تھا اس لیے تم کو اتنا کاٹ کے دیں گے، یا دیتے نہیں ہیں کہ جو دیا شادی میں وہ تمہارا ہو گیا۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، اور بیٹا جو لوگ بیٹے ہیں، لڑکے ہیں، اس سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے شادی پر بھی تو خرچہ ہوا تھا، آپ کے شادی پر بھی خرچہ کیا گیا ہے، اور جو آپ آج کاٹ رہے ہیں یا منع کر رہے ہیں یہ انسانی قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد باپ کے جسم سے نکلا ہوا بنیان بھی بچوں میں سب کے مشورے سے الہی نظام کے مطابق بانٹا جائے گا۔ تو یہ بہن اور بھائی میں ایک جھگڑا تو یہاں شروع ہو جاتا ہے۔ اب دوسری بات دیکھیے کہ جب جہیز دینے کا ٹائم ہوتا ہے تو لوگ تیاری کرتے ہیں جہاں تہاں سے، اور دینے سے پہلے اس کو ایک کمرہ میں سجاتے ہیں، کمرہ میں نمائش کی طرح رکھتے ہیں، محلے والوں کو بلاتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے ہم نے اپنی بچی کو یہ سب دیا ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ نے اپنے بچی کو دیا ہے تو اس میں دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ شریعت اسلامیہ میں یہ حکم ہے کہ آپ بازار جاتے ہیں، کچھ اچھی چیز خریدتے ہیں اپنے لیے، تو بغل میں یا رشتہ دار میں کوئی غریب ہے تو اس کے لیے 1 کلو ڈلوا لیجئے، 1 کلو زیادہ لے، اور اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو چھلکا کو
جھانپ کر کے چھلکا کو چھپا کر کے باہر کو پھینکیں، تاکہ بڑی غریب کا بچہ کو چھلکا پہ نظر پڑ جائے گا اور اپنے آپ کو باپ کو تنگ کرے گا کہ ہم کو بھی وہ چیز چاہیے اور اس کے پاس طاقت نہیں۔ تو اس شریعت میں تو اصل یہ ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نمائش پہ لگا دیتے ہیں، نمائش، اور لوگوں کو بلاتے ہیں دکھانے کے لیے۔ دیکھنے آنے والوں میں محلے کے لوگ ہوتے ہیں، جن میں بہو بیٹیاں بھی ہوتی ہے، لڑکی کی سہیلیاں بھی ہوتی ہے، جو شادی بھی شدہ ہوتی ہے، نہیں شادی شدہ بھی ہوتی ہے۔ جو شادی شدہ ہوتی ہے اور سامان کو دیکھ کر کے تلنا کرتی ہے کہ اس کو کتنا ملا ہے، ہمارے ابا نے ہم کو کچھ نہیں دیا، آہ نکلتی ہے اس کے دل سے یہ، اور باپ کے پرتی اس کے دل میں تھوڑی کدورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو شادی شدہ نہیں رہتی ہے، جس کی شادی ہونی باقی ہے، وہ اپنے دل میں بٹھا لیتی ہے، نرنے کر لیتی ہے، سوچ لیتی ہے کہ ہمارے شادی کے وقت میں بھی ابا ہم کو اتنا دیں گے، اور دیں گے ہی نہیں، مطالبہ کرنا بھی شروع کر دیتی ہے۔ دو خرابی تو یہ ہے۔ اور باپ ماں جو دیکھنے آتے ہیں، جو باپ ماں ہیں، وہ شرمندہ ہوتے ہیں دیکھ کر کے، نظر کے سامنے بچوں کو میں اپنے بچوں کو نہیں دیا، یا میرے پاس اللہ نے اتنی کیپیسٹی نہیں دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دے سکوں، تو وہ ماں باپ جو بچوں کے نظر میں ہیرو ہوتا ہے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ سے گلہ شکوہ شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو دیا نہیں، کسی کو دیا تو اتنا دیا کہ وہ اتنا دے رہا ہے، ہم کو بھی دیتا تو ہم بھی دیتے، اور وہ گلہ شکوہ سے اور دل میں حسد پیدا، اسی کو کیوں دیا، ہم کو کیوں نہیں دیا۔ یہ تو ایک بات۔ دوسری بات یہ، جب سامان پہنچاتے ہیں ٹرک سے، سامان جو لوڈ کرواتے ہیں ٹرک پر، یا جس گاؤں میں لوڈ ہوتا ہے یا جس گاؤں میں لوڈ ہو کر کے جاتا ہے، لوڈ کرنے والا ہو یا راستہ میں دیکھنے والا ہو، جب دیکھتا ہے تو دل سے آہیں نکلتی ہے۔ کوئی نمازی ہوتا ہے، اس میں کچھ اللہ والا ہوتا ہے، لیکن بہت غریب ہوتا ہے۔ جو آدمی لوڈ کرتا ہے اس کے پاس بھی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دیا ہے، ان کی بیٹیاں بھی تو جوان ہیں، ان کی بھی شادی کرنی ہے، لیکن جہیز کا سامان نہ ہونے کے خاطر اس کے گھر میں رشتہ نہیں آتا ہے، اور گھر میں رشتہ نہیں آتا ہے، جس کی وجہ سے اس بوڑھے ماں باپ کو رات میں نیند نہیں آتی ہے۔ نمازی ہے، وہ وہیں سے شروعات ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جس نے آج اتنا زیادہ جہیز کا سامان دیا، نہ کبھی نماز پڑھتا ہے، نہ کبھی روزہ رکھتا ہے، رشوت لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور اللہ نے اس کو دیا، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، ہر طرح کے اللہ کے اطاعت کرتا ہوں، مجھ کو نہیں دیا۔ کہیں ہمارے اسلام میں تو کمی نہیں ہے، ہمارے عبادت میں تو کمی نہیں ہے۔ آدمی کا دل متنفر ہونے لگتا ہے اسلام سے، اس لیے جہیز سبب بنتا ہے آدمی کو ملید ہونے کا، یعنی دین سے کم لگاؤ، دین سے دوری، دین سے متنفر ہونے کا۔ ایک تو یہ، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو راستے میں دیکھنے والوں نے یا ادھر ادھر دیکھنے والوں نے کہا کہ فلاں آدمی کے پاس فلاں بڑا پارٹی ہے، ڈاکو سے مل گیا، ڈاکو کو خبر کر دیا، اور ڈاکو آ کر کے پتہ چلا صبح میں کہ ایک ہی گھر کے 5 افراد مارے گئے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، یہ سب خرابیاں ہیں۔ اور آگے بڑھیے، جب یہ سامان جہیز کا سامان پہنچتا ہے دلہا کے گھر میں، تو دلہا کے گھر میں پہنچتا ہے تو اس کے سامان کو 1-2 دن کے بعد کھول دیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ تو استعمال کیا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، دلہن یہ کہتی ہے کہ ہمارے سامان کو استعمال کیا، ہمارے برتن کو استعمال کیا، ہمارے کرسی کو استعمال کیا۔ یہ دلہن کے دل میں تکلیف ہوتی ہے اور وہ اظہار بھی کرنا شروع کرتی ہے۔ گھر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دلہن تو ہمارے گھر کی فرد ہے، جب وہ ہمارے گھر میں آج سے آ گئی تو اس گھر کی ایک فرد ہو گئی، تو ہم لوگوں کا سامان اس کا، اس کا سامان اس کا، اس لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو میں بحثیں، یعنی ایک دوسرے کے پرتی غلط فہمی، ایک دوسرے کے پرتی محبت میں کمی، یہ شروعات ہو جاتا ہے۔ اور اسی شروعات سے ماں باپ بیٹی کے پیدائش پر ناک بھو چڑھاتے ہیں، خوش نہیں ہوتے ہیں بلکہ روتے بھی ہیں۔ ایک تو یہ مقام ہے۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ آدمی کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی، باپ ماں نے مل کر کے دکھ سکھ کاٹ کے بیٹی کو پالا پوسا، اپنی خواہشات کو دبا کر کے بیٹی کو شہزادی کے طرح رکھا، اور جب جوان ہوتی ہے تو آپ کسی کے حوالے کر دیا، نکاح کر کے دے دیا اس کو، جو اس کے گھر میں جاتی ہے اس کی خدمت کرتی ہے، اس کے لیے بال بچہ پیدا کرتی ہے، اس کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، سارے گھر کو خدمت کرتی ہے، اور یہ کرنا اس پر
چاہیے بھی اور کرتی بھی ہے، لیکن جب کبھی اس کو اپنے ماں سے ملنے کی بات ہو، اپنے باپ سے ملنے کی بات ہو، تو مرد یہاں آتا ہے کہ میں مرد ہوں، یہ میرا آدمی ہے، حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں، ڈکٹرشپ جمانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جا سکتی، اور اگر جاؤ بھی تو صبح میں جاؤ اور شام میں چلے آؤ، اور اگر شام میں نہ آ سکی تو گھر میں سارے لوگوں کا ناک بھون چڑھا رہتا ہے۔ ارے محترم سامعین و ناظرین کرام، ماں کے پاس گئی تھی، ماں نے روک لیا ہوگا، دکھ سکھ بانٹنا ہوگا، دکھ سکھ بتیانا ہوگا، ماں کے پاس رک گئی، ماں کے پاس رک گئی، اور آپ لوگ ناک بھون چڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے جنت ہے، اطاعت الوالدین، بر الوالدین کے بارے میں جتنی قرآن کی آیت ہے، جتنی حدیثیں ہیں، لڑکے لوگ، مرد لوگ سمجھتے ہیں یہ کہ میرے اوپر ہے، میرے ہی ماں کے بارے میں، کہ ہم ماں کی خدمت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، ہم ماں کی خدمت کریں گے تو ہم کو جنت ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سامعین و ناظرین کرام، جس طرح ماں باپ کی خدمت پر جنت ہے آپ کے لیے، اسی طرح یہ لڑکی جو آپ کے گھر میں گئی ہے، اس کے بھی ماں باپ ہیں، ان کے لیے خدمت میں بھی ان کو جنت ہے۔ آپ ان کو آنے نہیں دیتے، ملاقات نہیں کر دیتے، ماں بیمار ہے ملنے نہیں جانے دیتے، کہتے ہیں کہ ہمارے مردانگی پر ٹھیس پہنچے گا، ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو کیا آپ کی ماں نے آپ کو 9 مہینہ پیٹ میں رکھ کر کے پیدا کیا، دودھ پلایا، آپ کو پالا پوسا، اور کیا بیٹیاں آسمان سے ٹپک پڑتی ہے، درخت سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ بھی اس کی بھی کوئی ماں ہے جس نے اس کو 9 مہینہ پیٹ میں رکھا ہے، پالا پوسا ہے۔ ان بیٹی پر بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کی سیوا کرے، ماں باپ کا خیال رکھے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیے، آپ کو آپ کے ماں باپ نے پیدا کیا تو وہ آپ کا جنمی طور پر ماں باپ ہو گئی، لیکن شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساس کو شریعت نے ماں بنایا ہے۔ جتنی اہمیت آپ کے نظر میں اپنی ماں کی ہے، اتنی اہمیت آپ کے ساس کی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ شریعت نے آپ کو یہ ساس بنایا ہے۔ قیامت تک آپ اپنے ساس سے شادی نہیں کر سکتے ہیں، کیوں؟ ان کے شریعت میں تو جتنی اپنی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اتنی ساس کی بھی خدمت آپ پر فرض ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ اور یہی سب ہونے کی وجہ سے مرد جب ڈکٹرشپ کرنے لگتے ہیں، اجاداری کرنے لگتے ہیں، تو اسی جگہ جا کر کے باپ روتا ہے، ماں باپ روتا ہے بیٹی کے پیدائش پر۔ بیٹی کے پیدائش زحمت نہیں ہے میرے محترم، رحمت ہے۔ 1 2 3 جتنی بیٹی ہوئی ہے اس کو پال پوس کر اگلے گھر، اچھے گھر میں شادی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان جنت کو واجب قرار دیا ہے۔ یہ زحمت نہیں ہے، یہ رحمت کی چیز ہے، لیکن ہم لوگوں نے زحمت بنا دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ جہیز، یہ ڈکٹرشپ اگر سماج سے ختم ہو جائے، اور جو بھی بندہ شروعات کرے گا اپنی برادری میں، ان کے بعد ان کو دیکھ کر کے جو بھی اس پر عمل کرے گا، یہ جہیز نہ لیں گے نہ دیں گے، اس پر جو بھی عمل کرے گا قیامت تک اس کا حساب، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سنتاً حسنتاً فلہ اجرھا واجر من عمل بہا، جس نے اچھی بات کی شروعات کی سماج میں اور لوگوں اس پر عمل کرنے لگے تو وہ اس کو بھی ثواب ہوگا، اور جو اتنے لوگ عمل کرتے جائیں گے اس کا ثواب ملتا رہے گا جس نے شروعات کی ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، ہمارے اماموں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، آخری نبی، خاتم النبیین، کسی بھی بیٹی کو جہیز نہیں دیا۔ لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلیل لاتے ہیں۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کے نام، حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کفالت میں تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یعنی گھر کا انتظام کیا تھا کہ گھر میں کیا کیا ضروری چیز ہے، اور وہ بھی حضرت علی کے کچھ سامان کو بیچ کر کے تکیہ، بستر، مشکیزہ اور کھانے بنانے کا سامان خریدے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بیٹی کو
اپنے چاروں بیٹی کو جہیز نہیں دیا، صرف اور صرف حضرت خدیجہ نے اپنی ہار کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں پہنا دیا تھا۔ تو یہ دلیل نہ پکڑیں، اس لیے آئیے شروعات کریں اور یہ ہم لوگ جو مسلمان ہوئے دنیا میں، جب بھی مسلمان ہوئے، مسلمان تھے تو ہم لوگوں کا تو فارمیٹ ہو گیا، ہم لوگوں کا اوور وائلنگ ہو گیا، لیکن ہم لوگوں کے سماج میں جو رسمیں، جو غلط طریقے تھے، اس کو فارمیٹ نہیں کیا گیا، اس کو اوور وائلنگ نہیں کیا گیا، اس کو اوور وائلنگ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو فارمیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ فارمیٹ ہم لوگ کریں گے ختم، کیونکہ یہ جہیز اللہ کے طرف سے نازل نہیں ہوا ہے۔ جس طرح کورونا ہے، سیلاب ہے، بارش ہے، گرمی ہے، یہ سب اللہ کے طرف سے ہے، لیکن یہ جہیز اللہ کے طرف سے نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے طرف سے ہے۔ تو ہم ہی اور آپ کو آگے بڑھ کر کے اس کو دور کرنا پڑے گا۔ آئیے سنجیدہ سے غور کریں، سنجیدہ سے سوچیں، اور آپ کو اگر بیٹی بہت پیاری ہے، غیر قوموں میں کوئی رسم نہیں ہے بیٹی کے حصے کا، لیکن اسلام میں تو بیٹی کا حصہ ہے، اس لیے حصہ دیں، اور جس جگہ حصہ متعین نہیں، آپ کو ڈر ہے کہ ہمارے بچے ہمارے بعد نہیں دیں گے، تو جہیز دینے کے بجائے اس کے کھاتہ کھلوا دیں اور اس کے کھاتے میں پیسہ ڈپوزٹ کر دیں۔ اس طرح جہیز کا بھی معاملہ ختم ہو جائے گا اور بیٹی بھی خوشحال رہے گی۔ آئیے میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، مل جل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کو اپنے کمائی پر، جائز کمائی پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو جہیز ہے، یہ جہیز جیسی برائی جو ہمارے سماج میں ہے، اللہ تعالی ہمارے بیچ سے اٹھا لے، اور بیٹیوں کا جو عزت اور مرتبہ اور رتبہ ہے اس کو پھر سے تو بحال کر۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔